15 شعبان کی رات کو ہونے والی شب برات سے متعلق احادیث کو تو آپ ضعیف بلکہ موضوع تک سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ آج 15 شعبان کے روزے کے بھی قائل ہیں۔ جب 15 شعبان کی رات کی وہ فضیلت ہی ثابت نہیں تو 15 شعبان کا روزہ کہاں سے ثابت ہو گیا؟ یہ دو الگ باتیں میرے بھائی، ان کو کمپیئر نہ کریں۔ میرا 15 شعبان کا روزہ شب برات، اس کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ ہے، لاکھوں لوگوں نے، 3 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ دیکھ چکے ہیں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ میں نے 44 منٹ میں پورا مقدمہ پیش کیا ہے۔ دو الگ چیزوں کو آپس میں کمپیئر کروا کے یعنی ان کو گڑبڑ کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اصل ایشو یہ ہے کہ جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ الگ سے ایک عبادت ہے، اس کا تعلق شب برات کے ساتھ نہیں ہے۔ شب برات والی روایتیں کمزور ہیں، وہ آپ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ 15 شعبان کا روزہ اس کی الگ سے فضیلت آئی ہے، شب برات کی وجہ سے نہیں، الگ سے۔ اس میں نے بتایا، چلیں اب میں دل جوئی کے لیے، چونکہ اب آج ماحول ہے، آج خود بائی چانس ہی آج 15 شعبان 1440 ہجری ہے، تو میں بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جتنے روزے شعبان میں رکھتے ہیں کسی اور مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں اس وقت روزے کی حالت میں ہوں۔ شعبان میں اس لیے میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ شعبان میں نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ حتیٰ کہ بخاری و مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کے پورا مہینہ میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے، پورے مہینہ۔ ایک حدیث میں بخاری مسلم کی آتی ہے کہ اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہے کہ نبی علیہ السلام شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، اور ایک حدیث صحیح مسلم کی آتی ہے کہ پورا مہینہ ہی روزہ رکھتے تھے۔ اچھا، البتہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی رمضان سے 2-3 دن پہلے روزہ نہ رکھے، یعنی رمضان کو پروٹوکول دینا کہ وہ مطلب روزے رکھ رہا تھا، رمضان کے لیے وہ روزے روک لے، لیکن آپ نے ساتھ اجازت دی کہ اگر کوئی شخص پورے مہینے کے رکھ رہا ہے اس کو اجازت ہے، لیکن کوئی خاص آخری دنوں کو نہ، آخری عشرے کو ٹارگٹ نہ کرے تاکہ رمضان کا پروٹوکول برقرار رہے۔ جس طرح کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جگہ پہ آپ نے فرض نماز پڑھی ہے نا، وہاں پر نفلی نماز پڑھنے سے یعنی ترغیب دلاتے تھے کہ نفل کو اس سے ہٹ کے پڑھا جائے تاکہ فرض کا پروٹوکول اپنی جگہ رہے۔ تو ایک حدیث ہے بخاری اور مسلم میں کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سرر شعبان کا روزہ رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ نے فرمایا اب جب شعبان کا مہینہ گزر جائے، رمضان بھی گزر جائے، تو شوال کے مہینے میں تم 2 روزے رکھ لینا۔ تو یہ سرر شعبان کیا ہے؟ یہ سرے کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ سرر عربی میں کہتے ہیں کنارے کو۔ اب اس میں 3 موقف یعنی محدثین کے آتے ہیں کہ اس کنارے سے مراد کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں اس سے مراد ہے شعبان کے پہلے عشرے کے روزے، بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد آخری عشرے کے روزے، لیکن آخری کے تو ہو نہیں سکتے کیونکہ نبی علیہ السلام نے آخری عشرے میں روزے رکھنے کی اجازت صرف اس کو دی ہے جو شروع سے رکھ رہا ہو، اسپیشل آخری رکھنے کی، تو اس سے تو آپ اسپیشل پوچھ رہے ہیں، تو نے سرر شعبان رکھا ہے، وہ تو فارغ ہو گیا۔ پہلے والا سرا بھی نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کیٹاگوریکل فرمایا، کیا تم نے اس مہینے کے سرہ میں روزہ رکھا ہے؟ سرہ عربی میں کہتے ہیں ناف کو، ناف سینٹر میں ہوتی ہے، آلموسٹ سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے بندے کا، وہ نماز میں بھی آتا ہے نا، تحت السرہ فوق السرہ، ناف کے اوپر ناف کے نیچے، تو اس میں الفاظ ہیں سرہ کا روزہ رکھا ہے سینٹر کا۔ تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، تو آپ فرمایا پھر یعنی شوال میں 2 روزے رکھنا۔ تو سرہ جو ہے نا جی وہ 15 ہی بنتی ہے سینٹر میں، اور ویسے عمومی سنت بھی ہے، بخاری و مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے وہ گویا ایسا ہے کہ روزانہ روزہ رکھنے والا ہے۔
اور بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے. اور سنن نسائی کے اندر ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاند کی 13، 14 اور 15 ہر مہینے کی روزہ رکھا کرتے تھے. تو اس میں 15 شعبان تو ویسے ہی آ جاتا ہے. 15 شعبان سے کون سی چیڑ ہے؟ 13، 14، 15 ان کو ایام 20 کہتے ہیں. ایام 20 وہ ہوتے ہیں جس میں خوب چاند روشن ہوتا ہے، یعنی گول ہوتا ہے، خوب چاند روشن ہوتا ہے 3 دنوں میں، 13، 14 اور 15. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے جو ایام 20 کے روزے رکھتا ہے یا مہینے میں 3 روزے اس کے علاوہ بھی 3 کی گنتی ایک مہینے میں پوری کر دے، اللہ تعالیٰ اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے. اور اس سے بھی آسان میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں. یہ 6 اہل سنت کی کتابوں میں بخاری کو چھوڑ کے باقی 5 کتابوں میں حدیث ہے جس نے رمضان کے مہینے کے روزے سارے رکھے، اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے، اسے پورے سال کے روزوں کا ثواب. کتنا آسان ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ فوراً بعد شروع کرنے ہیں، پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ لیں، کسی بھی وقت شروع کریں، ٹکڑوں کی فارم میں رکھ لیں، اکٹھے رکھ لیں. ویسے اکٹھے رکھنا ذرا آسان ہو جاتا ہے، رمضان کی روٹین بنی ہوتی ہے. تو میری تو کوشش ہوتی ہے کہ عید کے اگلے دن ہی شروع کر دیں، کیونکہ میدا بھی عادی ہوا ہوتا ہے، اس وقت 6 روزوں کا پتہ نہیں چلتا. آپ تھوڑا سا وقفہ ڈال لینا میدے کو، پھر قابو نہیں آتا. تو یہ 6 روزے رکھ کے پورے سال کے روزے اور پوری زندگی کے روزے ہو گئے، ہر سال رکھتے ہیں. تو یہ اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ فجر کی نماز پڑھ کے، ویسے تو عموماً آپ اشراق کے بعد ہی آتے تھے، ایک دن جلدی آئے اور پھر آپ نے کہیں جانا تھا، چلے گئے تو کافی سورج بلند ہوا تو آپ واپس آئے. تو آپ نے اپنی بیوی سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ مصلی پہ بیٹھی ہیں. آپ فرمایا تم صبح سے ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ذکر اور اذکار کر رہی ہو؟ یا رسول اللہ. آپ فرمایا تم صبح سے بیٹھی ہو نا، اور میں نے ابھی آ کے 4 کلمات 3 دفعہ پڑھے اور تم سے زیادہ ثواب مجھے مل گیا. یا رسول اللہ مجھے بھی سکھا دے. آپ نے فرمایا سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. سبحان اللہ وبحمدہ، یہ تو اکٹھا ہو گیا نا ایک. عدد خلقہ، اس کی یعنی اللہ کی تعریف اس کی جو مخلوق ہے اس کی تعداد کے برابر. ورضا نفسہ، اور اس کی رضا کے برابر. وزنۃ عرشہ، اور اس کے عرش کے وزن کے برابر. ومداد کلماتی، اور اس کے کلمات کی تعداد کے برابر. سر وہ کلمات کون گن سکتا ہے؟ وہ سورۃ الکہف، سورہ لقمان پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر سارے زمین کے سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت کلمے بن جائیں، اور 7 سمندر اور شامل ہو جائیں، تب بھی اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے. تو اس میں وہی تو کہا گیا وَمِدَادَ کَلِمَاتِ، اللہ کے کلمات کے برابر. تو یہ 3 دفعہ پڑھنا ہے. ہم نے صبح شام کے اذکار میں ڈالا ہوا ہے، تو آپ کو وہ ثواب مل جائے گا. تو یعنی اس حوالے سے 15 شعبان کا روزہ ہے. اس کو شب رات کا روزے سے نہ اٹیچ کریں، وہ میرا آپ کلپ دیکھ لیں. 15 شعبان کا روزہ، شب برات، تو انشاءاللہ آپ کے سامنے حقائق کھل کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہو گیا؟